تو وحدت الوجود کا بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو ایسے دیکھا گیا ہے بہت سے، جیسے ہمیں کلاس 9 میں سمجھایا تھا ہمارے اردو ٹیچر نے جب غزل پڑھا رہے تھے. چلیں اس مثال سے سمجھاتا ہوں. جب ہم غزل پڑھ رہے تھے، آپ سب نے جنہوں نے اسکول میں اردو پڑھی ہے، تو انہوں نے کہا یہ جو غزل ہوتی ہے یہ لو پوئم ہوتی ہے، انسانی لو کی، اس کے سارا جو فارم ہے نا، اٹس اباؤٹ ہیومن لو. بٹ دے ایکسپلین دیٹ دس ہیومن لو از کالڈ عشق مجازی، یعنی کہ ایز اے similitude اور ایز اے ریفلیکشن آف واٹ، آف عشق حقیقی. اس سے سمجھ یہ آتی ہے کہ اور دس کین دین بی ایکسٹینڈیڈ ٹو آل آف ریالٹی دیٹ دا سورس آف آل کوالٹیز از گاڈ. In this case, the quality of love, because God Himself is love. So throughout the creation, wherever love is found, it's ultimately a reflection or a projection, limited projection of the reality of love, which is God Himself. تو اس وجہ سے اب آج مجھے خیال آ رہا ہے کہ میں ہمارے اردو کے ٹیچر نے، کیفی صاحب ان کا نام تھا، انہوں نے پہلے ہمیں یہ کہا کہ اس نظریے میں کائنات کو ایک عکس کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جیسے کہ بہتے پانی پہ عکس جو پڑتا ہے کسی حقیقت کا ہی پڑتا ہے. پھول ہیں، درخت ہیں، جو بھی اس ندی میں جن کا منعکس ہو رہے ہیں، وہ اپنی جگہ وہ تو بالکل ہیں. جو عکس ہے وہ اصل میں حقیقت نہیں ہے، مگر ہے بھی اور نہیں بھی ہے، ہست و نیست. یعنی کہ جو ہم امیج دیکھتے ہیں آئینے میں وہ ہوتی بھی اور نہیں بھی ہوتی. It does reflect that which is, but it is not really that which is. تو یہ اس طرح کا پیراڈاکسیکل سچویشن ہے which the Quran obviously, I mean this is the how reality is, and in fact all wisdom traditions teach us the same, because this is what Revelation tells us, and this is what the prophets tell us, and this is what the saints experience. قرآن میں اس کو کس طرح کہا گیا ہے؟ Wheresoever you turn, there is the face of God. اب یہ عام آدمی کو تو نہیں سمجھ آتا نا، جب wheresoever he turns he sees things, he doesn't see God. تو جو صوفیہ وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ویژن ہے جو کہ ہمیں عام آدمیوں کا ویژن ہے، this is a limited vision. And if we purify our souls, we can then see through this the things of this world and see how they become transparent, and we see the sources of it, of these things. اچھا، اس حوالے سے ایک بڑی زبردست حدیث قدسی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جس کو کہا گیا کہ حضور پاک نے بتائے. وہ کیا ہے کہ I was a hidden treasure and I loved to be known. So I created the creation so as to become known. Kuntu kanzan makhfiyan. I was a hidden treasure. Kanzan makhfiyan, kanz یعنی کہ treasure، مخفی یعنی کہ چھپا ہوا. اور اس میں لفظ استعمال کیا حب، یعنی کہ love is the cause of creation. God loved to be known. So یہ اس طرح قرآن میں تو بہت کچھ ہے. هو الاول، هو الآخر، هو الظاہر، هو الباطن. God says that I am the first, I am the last, I am the apparent ظاہر and I am the hidden. تو ایک بزرگ جو اللہ اللہ کر رہے تھے، ان کو یہ ورس بڑی زور زور سے سنائی دینے لگی، تو انہوں نے یہ پہلے تو اگنور کرتے رہے. بہت بڑے ولی تھے نارتھ افریقہ کے. پھر انہوں نے جواب دیا اس آواز کا کہ as to his saying that he is the first I understand, and as to his saying that he is the last I understand, and as to his saying that he is the inward batin I understand, but I don't understand as to his saying I am the manifest zahir. Then I'm just paraphrasing, I'll inshallah share that for you, don't ke share karunga. So the voice said that it is the way that he says it, and then he says that's when I understood.
یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، اس پہ آج ہم اس کو یہیں روک دیتے ہیں. اگر کوئی اور کامنٹ ہو تو پلیز ڈز دس. ہاں پہلے تو یہ بتائیں عائشہ کہ کچھ آپ کو سمجھ آئی بات؟ Thank you very much. It's a bit odd speaking to the screen, you see, so it's a bit disconcerting. One doesn't know kya agle ko kya samajh aa rahi hai, nahi aa rahi. Maybe we'll shift to Zoom the next time. At least you can see the people. کیونکہ اسکائپ پہ اگر شکلیں آن کریں تو کافی وہ پھر تنگ کرتا ہے. اب مثلا میں خیر I don't want to get carried away. مجھے چلیں آگے چلیں گے کیونکہ ابھی ٹائم ہمارا اس طرح گزر جائے گا. تو اب ایسے کرتے ہیں کہ ویل موو. دس واز آل ویری ویری یوزفل. ویل موو ٹو دا مشاہدہ وچ یو ہیو آلریڈی ریڈ آئی پرزیوم, اینڈ آئی جسٹ گیو یو مائی نوٹس وچ از لائک اے summary of the main points, and you can please interject any time you would like to or ask or whatever. Can you please read it out if you don't mind? What? What you've written, because I can't. I can barely read it. نہیں میں پڑھوں گا, ظاہر ہے میں تو ویسے آپ کو دکھا رہا ہوں. تو اس میں جو سمری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی ایک جماعت, جو نادیہ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ جماعت پوری کی پوری اللہ والوں کی ہے. And it's not necessary that they're dead, but this is their spiritual state, which the. اب اگر ہم دیکھیں تو ایک جو جماعت ہے وہ ذکر, اذکار اور نسبت یادداشت والوں کی ہے. کلیئر ہو گیا؟ اس میں ایکسپلین کیا ہے کہ ذکر اذکار یعنی کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اللہ کا یا لا الہ الا اللہ کا. مختلف جو تصوف میں فارمولاز ہیں جو قرآن اور حدیث سے ہی آتے ہیں, اور اسی لیے ان میں وہ افیکٹ ہے. تو وہ اور نسبت یادداشت اس میں انہوں نے فٹ نوٹ میں بتایا کہ اٹ مینس پیور کانشیسنس, یعنی پیور کانسنٹریشن. کہ جناب یادداشت عبارت ہے ذات واجب الوجود کی طرف خالص توجہ کرنے کا, ایسی توجہ جو الفاظ اور تخیلات سے مجرد ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ آف کانسنٹریشن which is beyond words and beyond imagining. یعنی کہ these people have this because of all their practices, they've reached this level. اینڈ کیونکہ یہ سارے ذکر اذکار کرتے ہیں تو اس سے ان کو کیا حاصل ہوا, دلوں پر انوار ہیں, یعنی کہ دیر لائٹ ان دیر ہارٹس, اینڈ چہروں پر تر و تازگی اور حسن و جمال ہے. دے ہیو بیوٹی, دے ہیو فریش. obviously this is a dream, so this is really dreams tell us about things in terms of symbols. سو وہ دلوں پر انوار ہیں, یعنی کہ اس کا ان پہ بڑا اچھا اثر ہے کہ نورانی ہیں اور چہرے تر و تازہ ہیں, خوبصورت ہیں. اب جو اس پورے مشاہدے کا میرے حساب سے جو ڈسکشن ہے وہ عقیدہ وحدت الوجود, جو میں نے تھوڑا سا اب ایکسپلین کیا, اس کے بارے میں ہے. اٹس ناٹ کمپیئرنگ وحدت الوجود اینڈ وحدت الشہود. جو میں پہلے میں بھی اسی ٹریپ میں, جب یہ مجھے بہت سالوں یہ سمجھ ہی نہیں آیا تھا یہ مشاہدہ. یہ ابھی جب نادیہ نے کہا ہمیں ہست نیست پر, تو میں نے اس کو دوبارہ پڑھا تو پھر مجھے سمجھ آیا کہ یہ اصل میں بات یہ اور ہو رہی ہے, جو ہو رہی ہے وہ ابھی کلیئر ہو جائے گی. تو اچھا, یہ جو لوگ ہیں انہوں نے دو گروہ دیکھے اللہ والوں کے. ایک یہ ذکر اذکار کرنے والے جو نورانی تھے اور یہ سب تھا, مگر یہ لوگ عقیدہ وحدت الوجود کے قائل نہیں تھے. یہ بات کلیئر ہو گئی. دوسری طرف اب ہم آ جاتے ہیں دوسری جماعت ہے. دیکھیں ایک جماعت یہ ہے, اب دوسری جماعت. اس جماعت کی بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ وحدت الوجود کو مانتے تھے, یعنی کہ کائنات میں ذات باری کے وجود کے جاری و ساری ہونے کے متعلق غور و فکر میں مشغول تھے. یہاں تک تو میرے خیال سے کلیئر ہے
کہ یہ اصل میں اس کے پیچھے جو پوائنٹ آگے آئے گا وہ یہ ہے کہ یہ وحدت الوجود جو ہے، اور جس وجہ سے یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں اس کی بہت مخالفت بھی ہوئی، اور وہ پس منظر ہے جو آپ کے اردو کے ٹیچر نے بھی کہا کہ اس میں بڑی ڈیبیٹس رہی تھیں، اور وہ کہ جی وحدت الوجود کو بہت کرٹیسائز کیا گیا کچھ بزرگ نے، اور اس کی جگہ وہ بزرگ جو تھے حضرت احمد سرہندی وہ وحدت الشہود کو لے کے آئے، مگر اس سے زیادہ جو وحدت الوجود والوں نے غلطیاں کی اس پہ وہ کرٹیک کی اپیرنٹلی، ہاں بلکہ کی، تو وہ بڑی آج تک وہ بحث چل رہی ہے۔ تو اس لیے انسان کا پہلا ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ شاید اس بحث کی بات ہے، سیکنڈریلی اس بحث کی بات ہے، پرائمریلی نہیں ہے۔ جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وحدت الوجود کی ایک حقیقت ہے اور ایک اس کی تھیوری ہے، اور آگے جا کے اس میں بھی یہی بات آپ دیکھیں گے کہ سامنے آئے گی۔ تھیوری تو وہی ہے جیسے میں نے کوشش کی بتانے کی، جیسے قرآن شریف میں ہے، جیسے حضور پاک نے بتایا، جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا اباؤٹ لو، وہی بات حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایسے کہی کہ ایک صحابی نا، ایک آپ لوگ سب جانتے ہی ہوں گے، ایک چڑیا کے کوئی بچے یا انڈے نہیں بچے لے کے آئے، مطلب ہے نا اس کے گھونسلے سے نکال کے لے آئے، حضور کے سامنے لائے، مطلب اپنی انوسنس میں انہوں نے غور نہیں کیا کیا کر رہا ہوں یہ جو بھی۔ تو ہوا یہ کہ وہ جو ان بچوں کی چڑیا کے بچوں کی ماں تھی وہ بے چین ہو کے نا اوپر وہ ارد گرد شور مچا رہی تھی، اور وہ اس پہ نا شی واز سوپنگ ڈاؤن اینڈ واز میکنگ اے ہیو اینڈ اے کرائی. So that on that the Prophet said something to the effect that God has 100 mercies and only one part of those 100 is spread out in the world in the shape of all aspects of mercy. In this case he said کہ یہ جو اس کی ممتا ہے یہ چڑیا کی، یہ بھی اس مرسی کا ایک حصہ ہے. It's basically saying exactly that all qualities in the world are ultimately reflections of God's qualities. So this is a theory. What is that? I don't know about that. وہ تو اس کو تو کہتے ہیں یوم الاسط، ایسے ہی کچھ کہتے ہیں نا، کہ جو انسانوں سے پرومس لیا تھا اللہ تعالیٰ نے بیفور کریشن، الست کا وعدہ جسے کہتے ہیں، الست بربکم am I not your وعدہ الست am I not your Lord. آپ بات نہیں مطلب غور نہیں کر رہی، ہم بات کر رہے ہیں حقیقت جو ہمیں دنیا نظر آتی ہے اس کی حقیقت کی بات ہو رہی ہے. اس کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے وحدت الوجود، جو اس کا نام ہے، ایسے تو قرآن سے ہی ہے یہ کہ کائنات میں ہر چیز جو ہے نا، اس کا قرآن ایک اور ہے کہ دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتی ہے مگر تم اس کو سمجھتے نہیں ہو. اور یہ حمد یہی ہے کہ وہ اللہ کی کسی نہ کسی صفت، کسی نہ کسی کوالٹی کا عکس ہے. تو خیر، تو اب یہ آپ دوبارہ پڑھیں. کائنات میں ذات باری کے وجود کے جاری و ساری ہونے کے متعلق غور و فکر میں مشغول ہیں. کیونکہ انسان تھوڑا بھی سوچتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے نا کہ دنیا اور خدا کا تعلق کیا ہے. تو یہ وہی بات ہو رہی ہے. مگر اب اگلا پوائنٹ، اچھا اب اس غور و فکر میں ذات باری کے بارے میں کچھ تقصیر ہوئی ہے. They made a mistake, these people, in understanding this properly. How is God present in the world? They have misunderstood it. They understood the theory to some extent. Isliye, because they made a mistake, as we'll find out later, the mistake was that they also have to be equally conscious of God's complete transcendence and unlikeness anything is in this world. اور اس کے لیے ظاہر ہے ایک ذہن کی کیپیسٹی چاہیے نا کہ آپ دو کانٹرڈکٹریز کو ایک ساتھ سمجھ سکیں، انٹویٹ کر سکیں. اور یہ جو پوری کائنات میں یہ کانٹرڈکٹریز ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کہ تشبیہ اور تنزیہ.
تشبیہ یعنی کہ there is a likeness, and تنزیہ there is a complete unlikeness. And جیسے قرآن شریف بار بار کہتا ہے کہ God is unlike anything that they attribute to him. سو قرآن میں بھی دونوں کا بیلنس ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیلنس انہوں نے لوز کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی اور کمپلیٹ ٹرانسینڈنس تنزیہ ہے، اس کو پراپرلی نہیں انہوں نے نا وہ ادب نہیں رکھا اس کا کیونکہ ان کے پاس کانشیسنس نہیں تھی اس کی. نتیجہ کیا ہوا؟ دلوں میں ندامت ہے، شرمندگی ہے، چہرے سیاہ ہیں، ان پر خاک اڑ رہی ہے. تو یہ اس کی ایکسپلینیشن آگے. پھر اب سر کہتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ ان میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو ہے بحث ہو رہی ہے دونوں میں. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وحدت الوجود ہمیں سمجھ ہے، تم لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں ہے، اور جو وحدت الوجود ہے وہ تو صحیح ہے کیونکہ بڑے بڑے اللہ والوں نے یہ کہا ہے، قرآن سے سپورٹڈ ہے. یعنی کہ ہیز اے ہول ڈیولپمنٹ ٹو اٹ. ایکسپیرئنس کے بعد پھر اس کے جو ایکسپلینیشن بھی ہے. تو جب وہ تقریباً تنازع کی شکل اختیار کر گئی، بہت لڑائی ہونے لگی بحث میں، تو انہوں نے شاہ ولی اللہ کو اپنا جج بنایا، اور انہوں نے کہا یہاں تک تو آئی تھنک اٹس ویری کلیئر. کوئی تھوڑا بہت کوئی ایک جملہ کہہ دے تاکہ آئی ایم اویئر کہ آپ لوگ ابھی موجود بھی. تھینک یو. اچھا شاہ میں صرف اس کی نا یہ آپ پڑھیے گا خود ہی، میں صرف اس کا یہ سمری بیان کر رہا ہوں. تھینک یو. تو شاہ ولی اللہ نے جو کہا اس میں یہ کہا کہ علم حقہ یعنی کہ ٹرو نالج کے دو حصے ہیں. یعنی کہ ٹرو نالج کے دو حصے ہیں. ایک وہ علوم ہیں جن سے نفوس کی تہذیب اور اصلاح ہوتی ہے، یعنی کہ سولز جو ہیں پیوریفائی ہوتی ہیں اور وہ ہولسم ہو جاتی ہیں. اور کچھ ایسے علوم ہیں جن سے اصلاح نہیں ہوتی. یہ اس کی انہوں نے سمری دی، اور کہتے ہیں میں آگے پھر اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں. ایک سیکنڈ، یہ اب میں پیج 55 شروع ہو رہا ہے، آپ کے پاس تو ہوگا. اگر پڑھنے کی ضرورت ہوئی تو then I'll put this book here. پہلے میں سمری بیان کر دوں، پھر شاید ایک آدھ کوٹ پڑھوں ٹو اینڈ. تو جناب شاہ ولی اللہ نے پھر اس کی تفصیل بیان کی، کیونکہ کہاں چلا گیا یہ رہا. اصل میں ابھی پتہ یہ چلے گا کہ جو علم حقہ ہے وہ بذات خود تو وہ اس میں وہ پاور ہے ٹو پیوریفائی. میں آپ کو پہلے ہی اس کا نا نتیجہ بتا رہا ہوں کیونکہ ٹائم کے حوالے سے بھی. مگر پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ ان علوم سے صفائی ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی. وہ آگے چل کے کہتے یہ ہیں کہ ظاہر ہے دے آر علوم حقہ سو دے آر یوزفل فار، بٹ صفائی اس کی ہوتی ہے who has a compatibility with that particular علم. استعداد کیپیسٹی ہونا ضروری ہے. اور ایک اس کو انہوں نے کہا ہے، کسی کو اگر یاد ہو، بڑا خوبصورت لفظ ہے، اس کے ساتھ ایک مناسبت ہونی چاہیے نا. ہر کسی کو ہر چیز کے ساتھ اٹریکشن نہیں ہوتی. یعنی کہ your nature should have some کیا اس کو کہتے ہیں انگریزی کا لفظ ہے، کوئی بتا دے پلیز. ذوق ہونا، اس compatibility, affinity. Sir, thank you, Brigadier Sir. Yes, Shaban. So you have to have a certain affinity and ہاں جی. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں وہ بذات خود مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کو ریسیور کا مسئلہ ہے. That is, I think this is what this whole chapter is about. So basically we've really, that is the key to the whole thing. Now we go ahead. اچھا اب مگر پریکٹیکلی ہوتا یوں ہے، یا صفائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اب اس کے وجوہات بیان کر رہے ہیں کہ نفوس کی یعنی کہ سولز کی الگ الگ استعدادیں کیپیسٹیز ہوتی ہیں.
ہر نفس اپنی استعداد کے مطابق علوم حقہ کا ذوق رکھتا ہے. اگر مناسبت ہو تو اصلاح ہو جاتی ہے. یہ جو میں ابھی بات کر رہا تھا. اب پیج 55 پر کہتے ہیں کہ وحدت الوجود علوم حقہ میں سے ہے. So he is not at all criticizing وحدت الوجود. As normally پاکستانی context میں بہت سے لوگ jump to this conclusion because there is a very great polarization in our intellectual tradition, especially Sufic intellectual tradition between no problem. حضرت تنویر صاحبہ ویلکم. میں نوٹ نہیں کیا آپ آ گئی ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ ٹیچر کا درجہ رکھتی ہیں. آپ کے سامنے میں کیا بول رہا ہوں. وحدت الوجود علوم حقہ میں سے ہے، لیکن بات دراصل یہاں سے میں پڑھ دیتا ہوں پیج 55 میں. سوری، کہاں سے پڑھیں گے ہم؟ لیکن بات دراصل یہ رہا. واقعہ یہ ہے کہ یہ جو وحدت الوجود ہے یہ علوم حقہ میں سے ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ تم دونوں کے دونوں گروہ نہ تو اس کے اہل تھے اور نہ یہ چیز تمہارے ذوق اور مشرب کے مطابق تھی. یعنی کہ نہ تو یو ہیڈ دا کیپیسٹی نور دا افینٹی. آگے چل کے بتائیں گے کیپیسٹی سے مراد ہے سرٹن مینٹل کیپیسٹیز نیڈیڈ. ذوق اور ذوق سے مراد ہے کہ بھئی وہ پرسنالٹی یعنی کہ افینٹی ان ٹرمز آف. اس لیے تمہارا مسلک یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح ملائے اعلیٰ کے فرشتے، یہ قرآنک ٹرم ہے، ملائے اعلیٰ سے مراد ہے دا ہائیسٹ اسمبلی آف دا ہائیسٹ اینڈ ہولی اسپرٹس. اس لیے تمہارا مسلک یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح ملائے اعلیٰ کے فرشتے بارگاہ حق میں تضرع اور نیاز مندی کرتے ہیں، یعنی کہ ہیوملٹی دکھاتے ہیں اور اللہ کے میجسٹی کا احترام کرتے ہیں، تم بھی ان کی طرح خود باری کی اس حقیقت کی طرف جو سب کو جامع ہے یکسر متوجہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب ہم تھوڑی سی ریڈنگ اور کر لیتے ہیں. یہ تو دونوں سے وہ مخاطب تھے. اب جو ہے نا ذکر اور اذکار کرنے والے صاحب جی، اور اٹ از پوٹینشیل وچ یو مائٹ ڈسکور ایٹ سم پوائنٹ. کیونکہ بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہے نا کہ اف یو جسٹ ڈسکور واٹ یور ریئل ٹیلنٹ از یو ول بی ہیپی. انسان جس چیز سے خوش ہوتا ہے ایک دفعہ اسی کی تلاش میں رہ جاتا ہے نا کہ واٹ ول سیٹسفائی واٹ از یور نیڈ آف یور سول. جی عائشہ. یہ میں اب یہ تو ہو گیا ہے نا، نہیں یہ تھوڑا سا پڑھ دوں. But it mentions that Allah has granted what? بولیں. It says کہ یہ وہ علوم جن سے نفوس کی اصلاح نہیں ہوتی. اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفوس انسانی میں الگ الگ استادیں اور استاد اور whatever ودیات فرمائی ہیں. مطلب کہ اللہ میاں has given you limited abilities. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ you have the potential, is that in line with this sentence? ہاں اچھا، اس میں
it has both things. One is that every person has a different composition. In this book there's a lot about that. What are the reasons of various types of human beings and their various capacities and their various needs and affinities. تو وہ تو جیسے آپ نے بھی کہا اور جیسے انہوں نے کہا کہ وہ تو اللہ نے بنا دی ہے، ویسے یہ بات صحیح ہے، آئی ایگری، ٹھیک، مگر یہ کہ ان کو اپنی پوری فروشن پہ لانا ایک کام کے بغیر تو نہیں ہے نا. یہی تو انسان کے پاس ان کے ول ہے نا، whether he whatever his potential is, whether he realizes it or not. یہ آپ کی بات یہ بھی یہی کہتے ہیں آگے چل کے، اور یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں ایسے ہی. اچھا میں یہ پڑھوں آگے. ابھی انہوں نے یہاں تو دونوں کی بات کر دی، اب یہ ذکر اذکار والوں کی بات کر رہے ہیں. اب رہا ذکر و اذکار والے اصحاب انوار کا معاملہ. سو بات یہ ہے کہ گو وہ مسئلہ وحدت الوجود سے تو بے خبر رہے، لیکن علوم حقہ میں سے وہ علوم جو جی بالکل، مطلب اس میں یہ جو شاہبانوں نے بھی کہا ہے، شاہ ولی اللہ کا پوائنٹ، it is more towards nature. Nurture is only to fulfill that given potential, and that given potentials are different. یعنی کہ یہاں پہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو وہ ہے وہ بھی اس میں ماڈرن ایکیڈیمیا میں وہ تو ایسپیکٹ نہیں ہے نا. ایوری تھنگ مین از کمپلیٹلی فری. اور خیر اس پہ بات ہو سکتی ہے. سو بات یہ ہے کہ وہ مسئلہ وحدت الوجود سے تو بے خبر رہے، لیکن علوم حقہ میں سے وہ علوم جو خود ان کے ذوق اور مشرب کے مطابق تھے وہ انہیں حاصل تھے ادر دین وحدت الوجود، اور ان کی وجہ سے ہی ان کے نفوس کی تہذیب اور اصلاح ہو گئی. چنانچہ جس درجہ کمال تک پہنچنے کی استعداد لے کر وہ پیدا ہوئے تھے، اس طرح وہ اس درجے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. یہ جو میں بات کر رہا تھا میرے خیال سے یہ وہی بات ہو گئی نا، کہ جو ان کا پوٹینشیل تھا انہوں نے ریئلائز کر دیا. ظاہر ان کا پوٹینشیل وحدت الوجود کو سمجھنے کا نہیں تھا، مگر جتنا بھی ان کی کیپیسٹی اور نیچر کا تھا اس کو انہوں نے چمکا لیا تو اس کے فائدے حاصل ہو گئے. باقی رہا وحدت الوجود پر اعتقاد رکھنے والوں کا معاملہ. پیج 56 I'm just going to read this first paragraph. جی ہاں، باقی رہا وحدت الوجود پر اعتقاد رکھنے والوں کا معاملہ. تو گو اس مسئلے میں اصل حقیقت تک تو ان کی رسائی ہو گئی، یعنی کہ اس کی تھیری تو وہ جان گئے، لیکن علوم حقہ میں سے وہ علم جن سے ان کی طبیعت کو قدرتی مناسبت تھی وہ انہیں نصیب نہ ہوئے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب انہوں نے اپنے خیالات کو فکر کی اس وادی میں، جہاں کہ یہ سوال درپیش ہوتا ہے کہ موجودات عالم میں وجود حق کس طرح جاری و ساری ہے، بے انا یعنی کہ بے لگام چھوڑا، تو ان کے ہاتھ ذات حق کی تعظیم، اس کی محبت اور موجودات سے اس کے ماورا یعنی کہ بالکل اپارٹ فرام تھنگز، اور منزہ یعنی کہ اونچا ہونے کا سر رشتہ یعنی کہ اس ڈور کا جو سرا ہے چھوٹ گیا. اور دراصل یہی وہ سر رشتہ ہے جس کے ذریعے ملا اعلیٰ کے فرشتوں نے اپنے رب کو پہچانا، اور ان سے افلاک کی قوتوں نے اپنی فطری استعداد کی. یہ ہم پھر چھوڑ دیتے ہیں. اب پوائنٹ اچھا تھوڑا سا پڑھ دیتا ہے. اٹس ویری بیوٹیفل کہ ہاؤ دس نالج آف گاڈ دین پرکولیٹس فرام دا ہائیسٹ اسمبلی ڈاؤن ٹو دا مٹیریل لیول. یہی وہ سر رشتہ ہے جس کے ذریعے ملا اعلیٰ کے فرشتوں نے اپنے رب کو پہچانا، اور ان سے افلاک یعنی کہ دا اسپرچل ہیونز جو اسلامک کاسمولوجی میں حضور پاک جو 7 آسمانوں میں سے کہتے ہیں،
which beyond the physical realm, اور ان سے افلاک کی قوتوں نے اپنی فطری اعداد کی بنا پر عرفان الہی کے اس سررشتہ کی وراثت پائی. یعنی کہ that knowledge of God's transcendence was subsequently came down according to each heaven's capacity, which obviously gets less and less and less of this knowledge of God. اور پھر آگے چل کر اس عالم کی یہ ساری فضا یعنی کہ جس میں ہم رہتے ہیں ان کی معرفت سے بھر گئی. اب جو نفوس ذات حق کی تعظیم یعنی کہ عزت، اس کے ساتھ محبت اور موجودات سے اسے منزہ ماننے کی اس معرفت کے وارث نہ ہوئے تو اس کی وجہ سے نہ تو ان کی تہذیب و اصلاح ہو سکی اور نہ وہ اپنے مقصد حیات ہی کو پا سکے. اب میں اس کا سورٹ آف اینڈ پہ آتا ہوں. یہ والا پوائنٹ یا اس کی سمری کر دوں، ڈپینڈز آن دا ٹائم، یا آپ خود ہی پڑھ لیجیے گا، بہت خوبصورت ہے. ہاں چلیں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں. الغرض اے وحدت الوجود کو ماننے والوں اور وجود حق موجودات عالم میں جاری و ساری جاننے والوں، تم میں سے گروہ نے اس راز کو زبان سے نکالا جو اس کا اہل نہ تھا، اور وہ گروہ جس کے مشرب و ذوق کے مطابق یہ علم تھا وہ خاموش رہا. اب ادھر سارا پوائنٹ یہ ہے کہ دیر از مینٹل نالج اینڈ دین دیر از اے ڈیپر ایگزسٹینشیل there is transformative knowledge and there is mental knowledge. تو ٹرانسفارمیٹیو نالج وہی ہوگی کہ جو آپ ایک تو آگے چل کے کہیں گے ابھی کہ آپ میں وہ مینٹل استعداد بھی ہونی چاہیے. صرف ایک سرفس مینٹل انڈرسٹینڈنگ کی بات نہیں ہو رہی، ایک انٹویٹیو ڈیپر انڈرسٹینڈنگ کی بات ہو رہی ہے. تو دیٹ کین دین بی دا وے ٹو اے ٹرانسفارمیٹیو condition for the transformation of the soul. Because for the transformation and the purification of the soul, there are other things which you need to do which are compatible with this theory. تو یہ مطلب ہے، کیونکہ تصوف میں یہ بات عام ہے کہ یہ جو تھیوری ہے this is the background for action. It is the background mental because the mind needs ہاں اس کا جی تنویر ڈاکٹر تنویر آپ بتائیں، آپ ڈاکٹر ہیں آپ. یعنی کہ پوائنٹ کہنے کا اگر میں آپ کو بتاؤں یا اس کے ختم کرنے کے، یہ میں جلدی سے پڑھ لوں نا تو دین ویل اینڈ اٹ. جی تھینک یو. Now وجدان is a deeper knowledge which is sort of an existential knowledge and therefore it's also ecstatic knowledge it's sometimes said. کیونکہ یہاں it's beyond the mental. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف mental کی بات نہیں ہو رہی. and another اس کو ایک اور aspect سے دیکھیں تو انسان میں 3 کیپیسٹیز ہیں نا جن کا وہ مجموعہ ہے. ایک مائنڈ ہے، ایک سول ہے جس کو کیریکٹر کہتے ہیں، جس کی تہذیب کی ضرورت ہے، نفس جو ہے، اور ایک ول ہے. تو یہ تینوں جو سول ہے اٹ نیڈس ٹو بی، جو انہوں نے کہا ہے اس کی اصلاح چاہیے، اس کی تہذیب چاہیے، اس کی صفائی چاہیے. سو کہنے یہ اس کو اگر ایسے الگ کر کے دیکھیں تو the work which the soul needed they didn't do. They just got to the mental thing and اس کے compatible یا جو ان کی طبیعت کے compatible چیزیں تھیں وہ انہوں نے نہیں حاصل کی. There are various ways of seeing this. ہم کہاں پہنچے تھے؟ ہاں اس میں بیسک پوائنٹ یہی ہے کہ بھائی
جس بات کو پتہ ہوتی ہے وہ بولتا نہیں ہے، کیونکہ ہی ایکسپیرینسز وحدت الوجود. آگے جا کے ان کی رائٹنگ میں وہ بات آتی ہے، بلکہ اگلے ہی مشاہدے میں ہی himself sees it. بس اتنا ہی پڑھنا تھا، میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں. الغرض اے وحدت الوجود کو ماننے والوں اور وجود حق کو موجودات عالم میں جاری و ساری جاننے والوں، تم میں سے اس گروہ نے اس راز کو زبان سے نکالا جو اس کا اہل نہ تھا، اور وہ گروہ جس کے مشرب اور ذوق کے مطابق یہ علم تھا وہ خاموش رہا. مشرب وہ ہوتا ہے ڈرنکنگ پوائنٹ، یعنی کہ جیسے 12 ٹرائبز آف اسرائیل تھے نا، ان کا ہر ایک کا ایک مشرب تھا، یعنی کہ ایک کنواں تھا، ایک چشمہ تھا. تو یعنی کہ یہ استعارہ ہے کہ سینگ کہ آپ کے پینے کی جگہ کیا ہے، یعنی کہ آپ کا ذوق آپ کی طبیعت کے مطابق وہ کیا علم ہے. تو جن کو تو وہ بات پوری طرح سمجھ آ گئی، اور جو ان کا مشرب تھا وہ خاموش رہا. اب تم میں بعض ایسے مسخ شدہ لوگ ہیں، یعنی کہ پست لوگ ہیں، جو اس راز سے بالکل بے خبر ہیں، اور اس ضمن میں حصول کمال کے لیے عقل اور خرد کی جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے، اور وہ نتیجہ ہوتی ہیں فلکی عناصر کی تاثیرات کا. یعنی کہ ٹرو نالج، یو سی علوم حقہ کا مطلب یہ ہے کہ جو میٹافزیکل چیزیں ہیں نا، not the things of this world but things which are true to reality. اس میں طرح طرح کے علوم ہیں، کافی کچھ ہے، یعنی کہ تصوف کے بہت سے جو علوم ہیں. اچھا یہ دیکھیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم لوگ اس سے باخبر رہے، کیونکہ اس کی پرفیکشن کے لیے عقل اور خرد، یعنی کہ عقل کی جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے، اور وہ نتیجہ ہوتی ہے تمہارے نیچر کا. اس کو میں ذرا آپ خود ہی پڑھیے گا فٹ نوٹ وغیرہ، کہ ہر انسان کی کمپوزیشن الگ ہوتی ہے، نیچر ہوتا ہے، اور اس کے اپنے. جی ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. وہ تم میں سے سرے سے غائب ہیں. ان حالات میں قدرتی بات تھی کہ وحدت الوجود کے اس مسئلے کی وجہ سے تمہارے دلوں میں ندامت اور تمہارے چہروں پر سیاہی ہوتی. حقیقت میں اس راز کا اہل، اب یہ آپ لوگ اس پہ غور کر لیں، اس پہ ہم ختم کریں گے. حقیقت میں اس راز کا اہل تو وہ شخص ہے جس میں عقل و خرد کی یہ صلاحیتیں برومند اور تر و تازہ ہوں، اور اس عالم میں مظاہر و اشکال کے جو تہ بتہ حجابات ہیں، انہوں نے اس کی ان صلاحیتوں کو بے اثر نہ کر دیا ہو. تو یہ میرے خیال سے ہم یہاں پہ روک دیں گے، کیونکہ اس کے بعد دوسرا مشاہدہ شروع ہو جاتا ہے. وہ پھر ہم کیونکہ ٹائم کو دیکھتے ہوئے ابھی ہم بات چیت کر لیں گے. ہاں ٹائم ہو گیا. اچھا یہ بڑا خوبصورت سینٹنس تھا، اس پہ ختم کرتے ہیں. حقیقت میں اس راز کا اہل تو وہ شخص ہے جس میں عقل و خرد کی یہ صلاحیتیں برومند اور ترتازہ ہوں، اور اس عالم میں مظاہر و اشکال کے جو تہ بتہ حجابات ہیں. یعنی کہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمیں ارد گرد تو چیزیں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو یہ حجاب کہہ رہے ہیں. میننگ ٹو سے دیٹ human being or some beings, potentially all human beings, have the capacity to see through these things. انہوں نے اس کے ان صلاحیتوں کو بے اثر نہ کر دیا ہو. یہ اتنا خوبصورت سینٹنس ہے، اس پہ نا مجھے بزرگ کی بات جو میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے، اس لیے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. تو اس پہ ہم ختم کریں. آپ لوگ جو بھی اپنے کامنٹس دے سکتے ہیں. اس کو ہاں جی، آپ کو آواز اور شکل آ رہی ہے؟ میں نے اب سنگل اسکرین کر دی ہے. So I'm not sure whether the right mic is. اچھا thank you very much sir, thank you. ہاں تو بزرگ کی میں بات کر رہا تھا جی. تو وہ یہ
کسی سے وہ بات کر رہے تھے اور وہ کسی کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ بھائی وہ یہ جو ہمارا تصوف کا راستہ ہے، تمہارے جو یہ رشتہ دار ہیں، کسی کی بات کرتے کسی اور سے بات، وہ اس طرف ان کا کوئی ذوق نہیں ہے اس طرف آنے کا. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا تو جو بھی تم کہتے ہو then that all of that just follows, you see. So then the بزرگ said کہ اللہ تعالیٰ پر تو یقین بڑا ہی آسان ہے. just look around nature. but یعنی کہ وہ ہے نا وہ جوش ملیح آبادی کا شعر کہ ہم ایسے اہل نظر کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. یعنی کہ جو لوگ سینسٹیوٹی رکھتے ہیں، جی وہی تو بات کر رہا ہوں ایگزیکٹلی. سو میں ایک بزرگ کی بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ میں کیپیسٹی ہو یا آپ میں وہ سینسٹیوٹی ہو، تو یہ جو کائنات ہے یہی اللہ تعالیٰ کا اتنا زبردست مظہر ہے کہ یو آر فورس ٹو بلیو. بٹ دین ہی ایکسپلین، ہی سیڈ کہ ایک طرح سے تو اللہ تعالیٰ بھی یقین کرنا اتنا obvious ہے کہ you just have to look around. But he says when you look around we see things obviously. And he says that is what tasawwuf, Sufism is. That through the remembrance of God, zikr, azkar, you cleanse your heart, and as it gets cleaner and cleaner, pure, as it gets, jitna wo pure hoga, utna things will become transparent for you. میرے لیے بہت ہی، مجھے تو I always cherish this lesson کہ انسان جو ہے کائنات کے تھرو ان اے سینس اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے. وہ اس سب پہ انہوں نے آگے جا کے یس پلیز. All right, sure. So I'll just end on this. ٹائم پورا ہو گیا. کسی نے اس کو کہا ہے the metaphysical transparency of phenomena. And phenomena become transparent to the measure that جو انہوں نے کہا ہے کہ اصلاح اور تہذیب ہوئی ہو نفس کی عبادت کے ذریعے. تو وہ anyway, I think just to کوئی کامنٹس، کوئی سوال تو پلیز وی کین ہیو 5 minutes. ہم 6:15 تک اس کو اسٹریچ کر لیں گے.